نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. محترمات معلمات و طالبات، آج 15 جنوری 2024 3 رجب سن 1445 ہجری، ہم یہاں جامعہ ام حبیبہ للبنات بن حافظ جی میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. ماہ رجب اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے اور ہمارے درس نظامی کے تعلیمی سال کا آخری مہینہ ہے. گویا ہمارا تعلیمی سال اسی مہینے میں تکمیل کو پہنچ جائے گا، مکمل ہو جائے گا. یہ ایسے لگتا ہے کہ بس کل کی بات ہے کہ ہمارے تعلیمی سال کا آغاز ہوا شوال سے، اور ابھی وہ مہینہ شروع ہو چکا ہے جس میں ہمارے تعلیمی سال کی تکمیل ہو جاتی ہے. وقت ایسے برق رفتاری سے گزر رہا ہے کہ اب سال جو ہے نا وہ مہینوں کی طرح جلدی گزر جاتے ہیں، اور یہ قرب قیامت میں ایسا ہونے کا ہمیں بتلایا گیا تھا آج سے 1400 سال پہلے جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے. تو اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ جیسے اب کل کی بات لگتی ہے کہ سال شروع ہوا اور ابھی یہ سال ختم ہونے کو ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کا آخری پیپر ہوگا تو آپ یوں کہیں گے کہ اب سال ختم ہو گیا. یوں ہی ایک وقت آئے گا کہ زندگی ختم ہو جائے گی. ہم دن بدن موت کے قریب ہو رہے ہیں، آخرت کے قریب ہو رہے ہیں. جیسے یہ سال ختم ہو رہے ہیں ایسے ہی زندگی ختم ہو رہی ہے، اور جیسے آپ کے سال کی تکمیل ہوتی ہے اور آپ کے سامنے جب پیپر آتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کیا پڑھا ہے، کتنا وقت قیمتی بنایا اور کتنا وقت ضائع کیا. یوں ہی جب زندگی ختم ہوگی اور موت کے فرشتے آئیں گے تو پھر پتہ چل جائے گا کہ ہم نے زندگی ضائع کی یا اسے قیمتی بنایا. اور یہ پتہ بھی نہیں چلتا، انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال جتنی بھی کوئی زندگی گزارتا ہے، جب موت آتی ہے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے بس دنیا میں آئے تھے ہوا کے جھونکے کی طرح گزر گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہما کی جب وفات ہوئی، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کی وفات کے موقع پر کہا تھا، مشکات میں ہے یہ، کہ کنّا کندمان جزیمۃ حقبۃ من الدہر حتی قیل لن یتصدع فلما تفارقا کأنی ومالکا لطول اجتماع لم نبت لیلۃ معا. یہ اشعار کہتے جس کا خلاصہ یہ تھا کہ ہم ایک لمبا زمانہ اکٹھے رہے بہن بھائی، اور جب موت نے جدائی ڈالی تو یوں لگتا تھا جیسے کبھی ایک رات بھی اکٹھے نہیں رہے تھے. تو یوں ہی موت جو ہے وہ جدائیاں ڈال دیتی ہے اور انسان کی زندگی
لمحوں میں ختم ہو جاتی ہے، اور اگر اس نے اللہ کی مرضی کے بغیر گزاری ہو، اللہ کی مرضی کے خلاف گزاری ہو، تو بے وقت ہو کے رہ جاتی ہے، اور انسان افسوس کرتا ہے اور پھر کہتا ہے رب ارجعون، کہ مجھے مہلت مل جائے، لیکن کلا، پھر کہا جائے گا کہ اب مہلت کا وقت ختم ہو گئے، مہلت وہی تھی جو آپ نے ضائع کر دی۔ تو ہم آپس میں اس بات کا استحضار کر رہے ہیں، مذاکرہ کر رہے ہیں کہ ایک وقت پہ ہماری زندگی بھی ختم ہونے والی ہے، کوئی پتہ نہیں کتنی رہ گئی، کس کے کتنے منٹ، کتنے گھنٹے، کتنے دن، کتنے سال، مہینے رہ گئے، کسی کو کوئی پتہ نہیں، لیکن یہ تو ہمیں یقین ہے اور ایمان ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، وہ آ کے رہتی ہے اور قریب آ رہی ہے، برق رفتاری سے بجلی کی طرح وقت گزر رہا ہے۔ تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر، تنہائیوں میں بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ ہم زندگی کو کس لیول پہ گزار رہے ہیں، اللہ کی فرما برداری والی زندگی ہے یا خدا نخواستہ نافرمانی والی زندگی ہے۔ اگر اطاعت والی زندگی ہے تو اس پر شکر کریں، اور اگر نافرمانی والی زندگی ہے تو اس سے توبہ کریں، اس لیے کہ نافرمانی والی زندگی کی تکمیل بری ہوتی ہے۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری، نافرمانوں کے متعلق فرمایا کہ جب وہ موت کے فرشتوں کو دیکھیں گے تو ان کے لیے خوشخبری نہیں ہوگی بلکہ مصیبت ہوگی۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ وَأَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، فرمایا کاش کہ آپ دیکھتے جب ظالم موت کے پنجوں میں جکڑے جائیں گے۔ دنیا میں جو لوگ غرور اور تکبر اور دولت اور شباب کے نشے میں آ کر اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، فرمایا کاش کہ آپ دیکھتے جب یہ موت کے پنجوں میں جکڑے جائیں گے اور فرشتے انہیں کہیں گے اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی روحوں کو، الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں رسوا کر دینے والے عذاب سے بدلہ دیا جائے گا۔ تو بڑے بڑے فن خوان سمجھے جانے والے اور اپنے جیسا کسی کو نہ سمجھنے والے یوں موت کے فرشتوں کو دیکھ کر ان کی ہڈیوں سے گودا بھی خشک ہو جائے گا۔ یہ بڑا مشکل ترین اور تکلیف دہ مرحلہ ہے جس سے ہر ایک نے گزرنا ہے، اور اگر زندگی نافرمانی والی ہوئی تو یہ بہت ہی افسوسناک ہوگا، اتنا بھیانک ہوگا کہ اسے لفظوں میں لایا نہیں جا سکتا۔ اور اگر زندگی اطاعت والی ہوئی، اللہ کی پسند والی ہوئی، تو یہ خوشی کا باعث بھی ہوگا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ والا مرحلہ بھی ہوگا۔ خوشی کا پروانہ بھی موت بن کے آتی ہے، لیکن جب بندہ دنیا میں اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پہ قربان کر دیتا ہے، تو تب اپنی مرضی کو اللہ رسول کی مرضی اور اطاعت پہ قربان کرتا ہے، تو تب اس کی موت خوشیوں کا پروانہ لاتی ہے، اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیابی کا پروانہ بن کے آتی ہے۔ تحفۃ المومن الموت، موت مومن کے لیے تحفہ بن کے آتی ہے جب کہ وہ دنیا میں قربانی دیتا ہے۔ قربانی اور محنت کے بعد انسان کو صلہ ملتا ہے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھتی ہو، جو جتنا زیادہ محنت کرے گی اتنی زیادہ کامیابی پائے گی، اور آخرت کے لیے بھی جتنی زیادہ جس نے محنت کی ہوگی اس کو اس طرح کا انعام بھی ملے گا۔ موت تحفہ بن کے تب آئے گی جب دنیا میں قربانی، دنیا میں دو کام کرنے ہیں، محنت اور منت۔ محنت اور منت یہ شریعت کے مطابق،
شریعت کے مطابق محنت کرنی ہے. کلمہ طیبہ ہم نے پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، الحمدللہ کہ ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہو گئی. اب ہمارے دو ہی کام ہیں، محنت و منت. محنت یہ ہے نماز، روزہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، ارکان اسلام کو ادا کرنا ہے، پورا کرنا ہے، جس انداز میں جو بھی فرض ہو، اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کے چلنا ہے ہر حال میں، اسلام کے دائرے کے اندر چلنا ہے. اس کا نام محنت ہے. منت کیا ہے کہ یہ سارے کام کر کے اللہ سے مانگنا بھی ہے کہ یا اللہ یہ ہم لوگ ٹوٹی پھوٹی محنت کر رہے ہیں، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما لیں. یہ پوری انسان کی جو لائف ہے، انسان کی جو زندگی ہے، اس کا خلاصہ ہے کہ وہ شریعت کے دائرے میں داخل ہونے کے بعد محنت و منت سے زندگی گزارے، اپنی مرضی نہ چلائے، محنت کرے، یوں چلے جیسے اللہ کی چاہت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس طرح زندگی گزارے. اس کے لیے بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں. کبھی اپنے جذبات کی قربانی ہوگی، کبھی قبیلے اور برادری کی روایات کی قربانی ہوگی، کبھی مال کی قربانی بھی دینا پڑتی ہے، کبھی جان کی قربانی بھی دینا پڑ سکتی ہے. یہ ساری قربانیاں مطلوب ہوتی ہیں مختلف مراحل میں. تو بندہ یا بندی اس انداز میں شریعت پہ چلے کہ شریعت پر نو کمپرومائز، جو کچھ ہو جائے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو اس میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں، کہ یہ کام ہم کر دیں فلاں کی خوشی کے لیے، اور اگر خدا نخواستہ اس میں اللہ کی ناراضگی ہو تو وہ بالکل ہی حرام ہے، وہ جائز نہیں. وہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اگر آپ نے کسی بندے کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر لیا تو ایک وقت آئے گا اللہ اس کو بھی آپ سے ناراض کر دے گا، کیونکہ دل تو اللہ کے قبضے میں ہے. اور اگر آپ نے اللہ کو راضی کیا اور وقتی طور پہ بندہ ناراض بھی ہو گیا تو ایک وقت آئے گا اللہ اس کو راضی کر دے گا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا. اس میں لکھا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کریں. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں نصیحت لکھی. اس کا خلاصہ یہ تھا کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرنا، اور اللہ کو راضی کرنا چاہے لوگ ناراض ہوتے رہیں. اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہ کرنا. دو باتیں لکھی بس، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرنا، اور اللہ کی رضا میں لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہ کرنا. اور لکھا کہ اگر آپ نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا تو اللہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی نفرت ڈال دے گا، اور اگر آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر دیا تو اللہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈالے گا، کیونکہ دل تو اللہ کے قبضے میں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ہر حال میں اللہ اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور چاہت اور طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے، کوشش کرنی ہے، اور ہر مرحلے پر منت بھی کرتے رہنا ہے. یہ محنت بھی کرنا ہے، منت بھی کرتے رہنا ہے کہ یا اللہ معاف کر دے، یہ ٹوٹی پھوٹی محنت ہے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. پھر یہ ہے کہ انسان مرد ہو یا عورت، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم میں سے معصوم تو کوئی نہیں ہے. عصمت ختم نبوت کے دروازے کے ساتھ جب ختم نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو عصمت کا دروازہ بھی بند ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، کوئی معصوم بھی پیدا نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. غلطی بھی ہو سکتی ہے، باتوں میں چلتے پھرتے انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. کبھی غلط بول لیا، بندے کو بسا اوقات شیطان غافل کر دیتا ہے اور وہ غلط بلوا دیتا ہے، کبھی غلط دکھا دیتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا. کاش کہ دل زندہ ہو،
بندے کا دل زندہ ہو تو اس کے لیے توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے، اور جب اس کے دل میں ندامت ہو جائے اور زبان سے اس کا اظہار ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے ہونے والی خطاؤں کو مٹا دیتے ہیں۔ اور یہ باب بڑا وسیع ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو جب بندے نے گناہ کیا تو فرشتوں نے لکھا تھا، اور جس زمین پر اس سے گناہ ہوا اس کی ریکارڈ میں بھی آیا، کیونکہ قیامت کے دن زمین بھی بولے گی، اور جن اعضاء سے کیا وہ بھی بولیں گے۔ تو اب کیا ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، تو اللہ کرامن کاتبین کا لکھا ہوا خود مٹا دیتا ہے۔ ان کو نہیں کہتا کہ مٹاؤ، پہلے تو انہوں نے لکھا تھا، وہ اللہ خود مٹا دیتا ہے۔ اور جو اس کے گناہ کے گواہ ہوتے ہیں، وہ اس کے اعضاء ہوں یا زمین ہو، کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ انہیں بھلا دیتا ہے۔ قیامت کے دن وہ پیش نہیں ہوں گے۔ اب محدثین نے کہا کہ لکھنے کے وقت تو کرامن کاتبین کی ڈیوٹی تھی کہ انہوں نے لکھنا تھا، اب مٹانے کے وقت ان کی ڈیوٹی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اپنی رحمت اور قدرت سے خود مٹا دیا۔ اس لیے محدثین نے اس پر تبصرہ کیا کہ اللہ خود مٹا دیتا ہے، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن میرے بندے کو فرشتے کہیں کہ یہ تو ہمارا احسان ہے کہ تم نے گناہ کیا، ہم نے مٹا دیا، اگر ہم نہ مٹاتے تو یہاں ہوتا۔ تو اللہ نے بندے کو اس احسان سے بچایا اور خود مٹا دیا کہ تم پر فرشتوں کا احسان بھی نہ رہے، جب تم نے میرے سامنے آنسو بہا دیے تو گناہ ہم نے مٹا دیے۔ تو یہ دروازہ کھلا ہے، لیکن اس کے لیے دل زندہ ہونے چاہیے۔ جب بندے کے دل میں ایمان زندہ ہوتا ہے نا تو اس کو گناہ اور ثواب میں فرق نظر آتا ہے، اس کو نیکی اور برائی میں فرق نظر آتا ہے۔ اور جب اندر کا ایمان مر جاتا ہے تو دل کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اس کو نیکی نظر نہیں آتی، برائی نظر نہیں آتی۔ وہ نماز پڑھے تو تب بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھے تو تب بھی اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جبکہ حدیث میں آتا ہے اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مومن، جب تجھے نیکی کر کے خوشی ہو اور برائی ہو جائے تو پریشانی ہو تو پھر سمجھ کے تو مومن ہے، اور اگر نیکی کرے تو تب بھی اس کو کوئی اثر نہیں، اور برائی کر دے تو تب بھی اس کے دل پر کوئی اثر نہیں، تو پھر خطرہ محسوس کرے کہ کہیں دل میں ایمان کا چراغ گل تو نہیں ہو گیا۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے، بات یہاں سے شروع کی کہ برق رفتاری کی طرح، بجلی کی طرح وقت گزر رہا ہے، زندگی کی برف پگھل رہی ہے اور پتہ نہیں کب یہ مکمل پگھل جائے گی، اور ہم نے آخرت میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے اپنے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے۔ تو اس کے لیے تیاری کتنی ہے، کس سمت پہ ہم جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری گفتگو میں کیا تبصرے ہوتے ہیں، کیا وہ آخرت کے لیے یا دنیا کے لیے صرف؟ شیطان انسان کو کچھ گناہ ایسے کرواتا ہے جن کو بندہ گناہ سمجھ ہی نہیں رہا ہوتا۔ بس 2-4 لڑکیاں مل کے بیٹھی، ایک پر تبصرہ کر دیا، وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے، اور ان کو شیطان کہتا ہے کہ تم کوئی غلط بات کر رہی ہو، وہ ایسی تو وہ ہے۔ جبکہ غیبت تو اسی کو کہتے ہیں کہ بندے کے اندر کوئی برائی ہو اور اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کا ذکر کیا جائے، اسی کو تو غیبت کہتے ہیں، یہی تو گناہ ہے۔ اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ پورے قرآن و حدیث میں کسی گناہ کے لیے یہ لفظ نہیں آیا جو اس کے لیے آیا، ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ کوئی بندہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، تو غیبت کو اس سے تعبیر کیا گیا، جس کو آج کے ہم معاشرے میں گناہ ہی نہیں سمجھتے، تبصروں پہ تبصرہ کیے جا رہے ہیں، بس گناہ ہی نہیں سمجھ رہے کہ اس سے توبہ کی توفیق ہو۔ اس لیے ہمیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے اور جو مختلف الفاظ کے ساتھ استغفار بتلائے ہیں، ان میں ایک استغفار یہ بھی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیتا واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، جس کو ہم 5ویں کلمے کے عنوان سے یاد کرتے ہیں۔ یہ بڑا جامع استغفار ہے، کبھی اس پہ غور نہیں کیا آپ نے کہ استغفر اللہ
ربی من کل ذنب اذنبتہ، میں اپنے اللہ سے جو میرا رب ہے معافی مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں ہر اس گناہ سے جو میں نے کیا، عمدن او خطان، جان بوجھ کے کیا یا غلطی سے ہو گیا، سرن او علانیتن، خفیہ کیا یا اعلانیہ کیا، اور واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم، ان ہر گناہوں سے توبہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں جن کو میں نے گناہ سمجھ کے کیا یا گناہ سمجھ کے نہیں کیا، مجھے پتہ تھا کہ یہ گناہ ہے تب کیا تو تب بھی یا اللہ معاف کر دے، اور مجھے نہیں پتہ تھا اور وہ گناہ تھا میں نے کر دیا تو وہ بھی معاف کر دے، کیوں؟ انک انت علام الغیوب، یا اللہ ساری غیب کی باتیں تو آپ کو پتہ ہے، ہمیں کہاں سب پتہ ہے، انک انت علام الغیوب، آپ غیبوں کے جاننے والے، اور وستار العیوب، آپ نے باوجود اس کے کہ میں نے گناہ کیے اور آپ کے سامنے تھے لیکن آپ نے پردہ ڈالا، وستار العیوب، آپ نے پردہ ڈالا، تو وغفار الذنوب، یا اللہ آپ نے اب تک پردہ ڈالا ہے تو پھر مزید کرم فرما کے معاف بھی فرما دے، ٹھیک ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، پھر اپنی عاجزی کا اظہار بھی کر دیا کہ یا اللہ نیکی کرنے کی توفیق اور برائی سے بچنے کی ہمت، یہ سب خزانے آپ کے پاس ہیں، مجھ سے جو غلطیاں ہو گئیں وہ مجھے معاف فرما دے، آئندہ نیکیوں کی توفیق دے دے اور برائیوں سے بچنے کی ہمت بھی دے دے۔ کبھی اس استحضار کے ساتھ اس کو دعاؤں میں پڑھا کریں، کبھی ہاتھ اٹھا کر اس استحضار کے ساتھ، یہ دعا مانگنے کی چیز ہے، جامع استغفار ہے، اس طرح اس کو پڑھیں اور دل سے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ غافل دل کون سا ہوتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے لفظ اور پڑھ رہی ہے اور دل میں کچھ اور سوچ رہی ہے، تو وہ قلب غافل ہے۔ دعا وہ ہوتی ہے جو زبان دل کی ترجمانی کرتی ہے، تو وہ دعا پرے پرواز رکھتی ہے کہ اسے پرے پرواز ملتا ہے اور وہ ڈائریکٹ اوپر کو جاتی، تو اس طرح کر کے دل کی آنکھیں کھلی ہوں تو اپنا محاسبہ کرتی رہیں، توبہ اور استغفار کریں، اپنا جائزہ لیں کہ ہم نے آج کے دن میں کیا کچھ کیا، یہ دن ہماری آخرت کے لیے مفید رہا یا نہیں، دنیاوی کام اور دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں کسب معاش کا اور دیگر کاموں کا بھی حکم ہے، لیکن ان میں بھی شریعت کو پس پشت ڈالنا جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ بات چلی یہاں سے کہ اتنی جلدی وقت گزر رہا ہے، پتہ نہیں کب کون مر جائے گا یا مر جائے گی، اور پھر اس کے لیے مہلت کا وقت ختم ہے جب ہی موت کا فرشتہ آ گیا۔ تو اس لیے ہم اپنا جائزہ لیں، توبہ کریں، اور اعمال کی لائن ٹھیک ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اعمال کی لائن میں جہاں جہاں پہ سقم ہے، کمزوریاں ہیں، اس پر استغفار کریں، اور آئندہ اس گناہ کو چھوڑنے کی کوشش کریں، کیونکہ شریعت کی نظر میں نیکی کرنے سے زیادہ گناہ چھوڑنے کی اہمیت ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، ہر نیکی کرنے کا حکم ہر مرد عورت کو نہیں ہے۔ دیکھیں زکوٰۃ کوئی ہر مرد عورت پہ فرض ہے، صاحب نصاب پہ فرض ہے، حج بھی ہر مرد عورت پہ فرض نہیں ہے، بلکہ ایک مخصوص نصاب ہو تو پھر فرض ہے، لیکن گناہ چھوڑنا تو ہر مرد عورت پہ ضروری ہے۔ بد نظری ہر مرد عورت کے لیے گناہ ہے، غلط بولنا ہر مرد عورت کے لیے گناہ ہے، غلط تولنا، غلط دیکھنا، یہ سب تو گناہ چھوڑنا نیکی کرنے سے بھی زیادہ اہم ہے۔ نیکی ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ گناہ چھوڑنے کے لیے طاقت پیدا ہو۔ نماز کی برکت سے گناہ چھوڑنا آسان ہوتا ہے، وہ اللہ کا حکم ہے، اس کو پورا کرتے ہیں تو گناہ چھوڑنے کی طاقت آتی ہے، لیکن اصل گناہ چھوڑنے کی اہمیت جو ہے وہ نیکی کرنے سے بھی زیادہ ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ یہ مشرق مغرب کی طرف منہ کر دینا صرف نیکی نہیں ہے، ولکن البر من اتقى، اصل نیکی تو تقوی ہے، اور تقوی کا معنی کیا ہے؟ گناہ چھوڑ دینا تقوی ہے، اور کیا ہے؟ احتیاط کے ساتھ شریعت پہ عمل کرنا تقوی ہے، اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے، یہ تقوی ہے۔
اور یہ مطلوب ہے، اس لیے گناہ چھوڑنا۔ ایک صحابی نے پوچھا حضور علیہ السلام سے کہ میری چاہت ہے کہ میں سب سے بڑا عبادت گزار بن جاؤں، احب ان اکون اعبد الناس، میں چاہتا ہوں کہ سارے لوگوں میں زیادہ عبادت گزار بن جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رک جا، حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دے تو سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ تو اللہ کے حرام کو حرام سمجھے اور اس پر اپنے آپ کو بریک لگا لیں تو سب سے بڑی عبادت ہے۔ اور اللہ کی نظر میں مرد ہو یا عورت وہ پسندیدہ ہو جاتا ہے جب وہ اللہ کی چاہت پر اپنی چاہت قربان کرتا ہے، اللہ کی مرضی پر اپنی مرضی اور اپنی خواہش وہ قربان کرتا ہے یا کرتی ہے، تو پھر اللہ کی نظر میں وہ بندہ یا بندی پسندیدہ لوگوں میں شمار ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں، یہ وقت یوں ہی گزر رہا ہے، گزر جائے گا، زندگی ایک وقت میں ختم ہو جائے گی، تو ہم اپنے رویوں کا اور اپنی طرز زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم جو وقت گزار رہی ہیں وہ کس طرح کا ہے، اللہ کی مرضی کا ہے، ہمیں آخرت میں کام آئے گا تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر اس میں کہیں نہ کہیں کمزوریاں ہیں تو اس پر استغفار بھی کریں اور تبدیلی لانے کی کوشش بھی کریں، پھر اللہ سے مدد بھی مانگیں۔ جب بندہ کوشش بھی کرتا ہے اور اللہ سے مدد بھی مانگتا ہے تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، لیکن اگر انسان کوشش بھی نہ کرے اور بس یہ کہے کہ بس اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، تو فرمایا والعاجز من اتبع هواه وتمنى على اللہ، بے وقوف آدمی ہے وہ جو مرضی تو اپنی کرتا ہے اور بھروسہ اللہ پہ کرتا ہے، وہ زندگی اپنی منمانی والی گزارے، جس طرح اس کا دل کرے اس طرح کرے اور کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، تو پھر یہ بات غلط ہے۔ اس طرح کی زندگی اللہ کو مطلوب ہی نہیں ہے، اور یہ اللہ غفور الرحیم ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرضی اپنی کرتے رہو اور یہ کہ اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ جہاں پہ یہ لفظ آئے ہیں ان آیات کا جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق محنت کر کے پھر بھروسہ اللہ پر رکھیں اور امید رکھیں کہ اللہ معاف کر دے گا، تو پھر انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے ہم سب اپنے آپ کا جائزہ لیں اور اللہ کی طرف سے جو نیکیوں کی توفیق ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور جہاں جہاں کمزوری ہے اس پر استغفار بھی کریں، اس کی اصلاح کی کوشش بھی کریں، تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ کہیں نہ کہیں تبدیلی کے آثار بھی نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین حق کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔